نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز محترم سامعین و سامعات، ملکی حالات اور اس جدید ٹیکنالوجی کے عظیم شاہکار کی موجودگی میں امت مسلمہ تک دین کا پیغام پہنچانا، دور دراز بیٹھے ہوئے افراد تک دین اسلام کا پیغام پہنچانا اور امت محمدیہ تک امت کے علماء کا جو احسان تھا ان کو امت تک پہنچانا، اور خاص طور پر اردو طبقہ کے لیے یہ کام کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ تو الحمدللہ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محمد ابراہیم بن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ تعالی نے عرصہ دراز سے اس کام کا آغاز کیا ہوا ہے۔ مختلف میدانوں میں، انٹرنیٹ پر، ویب سائٹ پہ، مختلف اداروں کے تحت چلنے والے گروپس میں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اسی طرح یوٹیوب پر، اور جدید جتنے بھی ہتھیار تھے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اس کو پھیلاؤ کے لیے، ان کو استعمال کرتے ہوئے دین کے مختلف کاموں کو دور دراز تک پہنچانا، امت کی رہنمائی کا ایک درد اپنے سینے پر ثابت کرتے ہوئے اس کام کا آغاز کیا۔ اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رمضان المبارک سے پہلے کئی ایک دورہ جات کا آغاز کیا گیا، جس میں دورہ حدیث میں عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام مما اتفق علیہ الشیخان البخاری و مسلم، یہ کتاب مجھ ناچیز احسان یوسف الحسینوی، جو کہ شیخ محترم کے ادارے جامعہ امام احمد بن حنبل میں مدرس ہیں، کہ ذمہ لگایا گیا کہ اس کتاب کی عام سادہ فہم تشریح ترجمہ اردو زبان میں بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پہ محنت اور ذوق کے بعد پرخلوص نیت سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے اس کتاب کو اگر ہم زبانی حفظ کر لیں، کیونکہ اس کتاب کا جو نام امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے
رکھا عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام، حلت و حرمت پر مبنی احکامات کا ایک مجموعہ، جو مجموعہ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کی احادیث اور ان کی دونوں ان کتب سے لیا گیا، جو کتب جن پر امت کا اجماع، جن کی متصل اسانید، متصل احادیث پر امت کا اجماع ہے۔ تو آج کے اس پہلے لیکچر کے اندر میں چند گزارشات اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں اور اس کتاب کے مصنف کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام مما اتفق علیہ الشیخان البخاری و مسلم، یہ مکمل نام ہے کتاب کا۔ نام پر بحث ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب امام تقی الدین ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی الجماعیلی الدمشقی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی۔ امام عبد الغنی جو امام مقدسی الجماعیلی الدمشقی کے طور پر جانے جاتے ہیں، حافظ الحدیث، امام عبد الغنی رحمہ اللہ 541 ہجری میں نابلس کے قریب جماعیل کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جو فلسطین کا شہر ہے، بیت المقدس کا قرب ہے۔ بچپن میں ہی یہاں سے دمشق تشریف لے گئے۔ دمشق سے اسکندریہ، اصبہان کی طرف انہوں نے سفر کیے، علمی سفر، اور آخر کار مصر کے اندر سن 600 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ عیسوی سال 1146 میں ان کی جائے پیدائش اور 1203 میں وفات ہے۔ امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مختصر زندگی کے اندر بہت سارے علمی کام کیے، جن میں جو تصنیفات کا کام ہے، وہ کتابیں جو امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ان ساری کی ساری کتابوں میں زیادہ شہرت مقبولیت پانے والی کتاب عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، جو ہمارے سامنے ہے، عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام۔ اس کے علاوہ الکمال فی اسماء الرجال، المصباح، النصیحۃ فی الادعیۃ الصحیحہ، اشراط الساعہ، اور اس کے علاوہ بھی کتب تحریر فرمائی۔ امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے ہاں کیا مقام و مرتبہ رکھتے تھے؟ 541 ہجری میں پیدا ہونے والے اس امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے امام عالم حافظ کبیر متقی عابد کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے متقی زاہد عابد کے الفاظ، ابن نجار نے ارشاد فرمایا کہ
امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر تھے، حدیث کے اندر علل، حدیث کی صحت اور حدیث کے اندر ناسخ و منسوخ اور احکامات کا استنباط کرنا ان کا ملکہ تھا۔ ابن العماد حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ماہر حدیث تھے، حدیث کی سند اور متن پر ان کا عبور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں، زہد و تقوی میں بلند درجے پر فائز تھے۔ یہ ساری کی ساری معلومات انٹرنیٹ پر آزاد دائرۃ المعارف سے لی جا سکتی ہیں۔ امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مختصر تعارف میں نے آپ احباب کو کروایا، ان کی یہ کتاب عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کتاب علماء کہ ہاں اس قدر مقبول ہوئی جس کی ایک سادہ سی مثال آپ انٹرنیٹ پر اس جدید دور میں یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب بطور متن ریکارڈ کی گئی، پھر جب سے یہ اس کتاب کا طبع ہونا عوام کے سامنے آنا شروع ہوا تو علماء نے، عوام نے اس کو زبانی یاد کرنا شروع کیا۔ مختصر کتابچہ عمدۃ الاحکام جو کہ چار سو 23 روایات پر مشتمل ہے۔ یہ 423 روایات امام بخاری اور امام مسلم سے لی گئی۔ میرے سامنے عمدۃ الاحکام کا جو متن ہے یہ دار ابن حزم سے شائع ہوا۔ عمدۃ الاحکام کی مقبولیت عوام کے ہاں، علماء کے ہاں کس قدر تھی، کس قدر ہے۔ پاکستان میں ضیاء الکلام فی شرح عمدۃ الاحکام اردو شرح ترجمہ تفہیم ابو ضیاء محمود احمد غضنفر نے کیا، جس پر نظر ثانی حافظ محمد انور زاہد نے، اور ابتدائی حروف سپاس مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی اور فضیلت الشیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی نے تحریر فرمائی۔ ضیاء الکلام فی شرح عمدۃ الاحکام، جس کے شروع میں صحاح ستہ کے مؤلفین کی علمی وسعت اور ان کے تعارف میں بھی بحوث کو شامل کیا گیا۔ عربی کے اندر عمدۃ الاحکام کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے عمدۃ الاحکام کی مقبولیت پر جو دلیل ہے، یہ ہر ایک زمانے میں علماء نے اس کتاب کو خاص مقام دیا اور اس کتاب پر شروحات لکھنے کا کام شروع کیا۔ ملتقى اہل الحدیث انٹرنیٹ پہ اکٹھا یہ مضمون شروع عمدۃ الاحکام کے زیر اثر شائع کیا گیا۔ میں چند ایک ان شروحات کا تذکرہ کرنے والا ہوں جو شروحات طبع شدہ ہیں،
جو بازار سے بآسانی مل سکتی ہیں۔ نمبر 1، احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام، علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی۔ نمبر 2، النکت علی العمدۃ فی الاحکام، علامہ زرکشی نے۔ نمبر 3، الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام، علامہ ابن الملکن رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4، العدہ حاشیۃ الصنعانی علی احکام الاحکام، علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 5، خلاصۃ الکلام علی عمدۃ الاحکام، شیخ فیصل آل مبارک نے۔ نمبر 6، تنبیہ الافہام شرح عمدۃ الاحکام، فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی۔ نمبر 7، تیسیر الکلام شرح عمدۃ الاحکام، عبداللہ البسام نے۔ نمبر 8، الالمام بشرح عمدۃ الاحکام، اسماعیل الانصاری نے۔ اور نمبر 9، نین المرام بشرح عمدۃ الاحکام، حسین نوری نے شرح کی۔ پہلی 8 شروحات جو زیور طبع سے آراستہ ہوئی، نیل المرام بشرح عمدۃ الاحکام حسین نوری، یہ بھی طبع شدہ شرح ہے۔ عمدۃ الاحکام کتاب کو لکھنے کی کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں امام مقتدی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے بعد میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ میں ان کو احکام پر مبنی احادیث جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا، جو صحیح البخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں، اس پر ایک مختصر کتابچہ، مختصر چند ایک احادیث کا مجموعہ ان کے سامنے پیش کروں۔ تو میں نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، منفعت کا ارادہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان احادیث کو لکھا۔ تو آج کا اس سبق کا تیسرا پہلو، کتاب عمدۃ الاحکام کی ترتیب امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سمجھ بوجھ اور فقاہت کے زیر اثر رکھی، جس میں انہوں نے کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا، پھر کتاب الصلاۃ کو بیان کیا، پھر کتاب الجنائز کو، پھر کتاب الزکوٰۃ کو، پھر کتاب الصیام کو، پھر کتاب الحج کو، پھر کتاب البیوع کو، پھر کتاب النکاح کو، پھر کتاب الطلاق کو، کتاب اللعان، کتاب الرضاع، کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الایمان والنذور، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کتاب اللباس، کتاب الجہاد، کتاب العتق وغیرہ۔ ٹوٹل 423 احادیث پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ ان تمام کے تمام عنوانات کے تحت احکام پر مبنی روایات امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دی۔ میرے سامنے جو متن ہے عمدۃ الاحکام کا دار ابن حزم سے، اس کے آخر میں الفہارس کے نام سے احادیث کی فہرست اور موضوعات کی فہرست، احادیث کی فہرست الفبائی ترتیب سے، کہ حمزہ سے جو حدیث کا متن شروع ہوتا ہے، پھر با سے، اور اس طرح بعد میں موضوعاتی ترتیب کتب کے نام سے فہرست کو تیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
کتاب عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام مما اتفق علیہ شیخان البخاری و مسلم سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب میں موجودہ احادیث کو زبانی یاد کرنے اور اس پر جو احکامات اس سے استنباط کیے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔